دور خلافت میں، ابو بکر صدیق ہی کی دور خلافت میں قحط پڑ جاتا ہے، خشک سالی پڑ جاتی ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے بھروسہ رکھو انشاءاللہ اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ بس ایک دو ہی دن کے اندر ملک شام سے 1000 اونٹوں پر اناج اور غلہ لدا ہوا گیا، اور یہ 1000 اونٹوں پر لدے ہوئے غلے کے مالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سنیے 1000 اونٹ اور اس پر لدا ہوا غلہ کتنا ہوگا؟ جب مدینے کے تاجروں کو پتا چلا کہ ابو بکر کے پاس بہت زیادہ غلہ آ گیا ہے تو سوچنے لگے قحط تو پڑا ہی ہے، چلو ابو عثمان غنی سے خرید لیا جائے۔ تاجر لوگ آئے، حضرت عثمان سے کہنے لگے ہمارے ہاتھ غلہ فروخت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ نفع کیا دو گے؟ تاجروں نے کہا کہ 10 درہم کا مال ہم آپ کا 12 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہیں، آپ 10 کا مال 12 میں دے دو۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کچھ اور تاجروں نے بولی لگائی اور بولی لگاتے ہوئے فرمایا کیا ہے عثمان 14 روپے میں دے دو، 14 درہم میں، یعنی آپ کا 10 درہم میں خریدا ہوا غلہ ہم 14 درہم میں خرید لیں گے، پھر بعد میں ہم اس کو بیچیں گے جتنے میں بیچنا ہوگا، آپ 10 کا مال 14 میں دے دو۔ حضرت عثمان مسکراتے ہوئے کہتے نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ ایک طرف کھجور کا ٹکڑا یہ دے کر جان بچا لو، اور ایک طرف 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے، معمولی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی مثال دیکھ لو اور بڑی نیکی کی بھی مثال دیکھ لو۔ آئے بنارس کے چودھریوں، آئے بنارس کے ساہوکاروں، آئے بنارس کے سیٹھوں، رمضان کے مہینے میں اپنے گھر کی بنی ہوئی ایک سال ہی کسی فقیر اور غریب کو دیتے ہوئے بھی اس کی ویڈیو بنا کر شیئر کرتے ہو واٹس ایپ پر، میسنجر پر، اور دکھاتے ہو کہ میں نے غریب کو ایک ساڑی دی ہے پہننے کے لیے، نمائش کرتے ہو اپنی فنچاسی اور سخاوت کی، اور مذاق اڑاتے ہو اس غریب عورت کا۔ شرم مگر تمہیں نہیں آتی ہے، حیا کرو، شرم کرو۔ اس واٹس ایپ پر لی جانے والی تصویروں نے، روزہ افطار اور اس کی پالٹی ہوئی تصویروں نے، قربانی کے بکروں کی فوٹوؤں نے میرے بھائیوں ہماری عبادتوں میں ریاکاری پیدا کرتی ہے، ہمیں بدعمالی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ آج ہم رمضان میں اگر 10 لوگوں کو بھی روزہ افطار کراتے ہیں تو اس کی بھی فوٹو اور واٹس ایپ، ہمارے گھر 10 آدمی آئے، میں نے آج ان کو روزہ افطار کرایا ہے۔ ان نمائشوں سے بچو، ان اجاری و مکاری سے اجتناب کرو۔ مولوی جرجیز کا، عبدالغفار سلفی صاحب کا فوٹو لے کر شیئر کر دینے سے تمہیں جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ نہیں مل جائے گا۔ میرے بھائیوں ان تمام قسم کی نمائشوں سے اجتناب کریے اور حضرت عثمان غنی کی سیرت کو اٹھائیے۔ ایک طرف کہا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اور وہ اٹھاؤ مسلم شریف کی حدیث، بخاری کی حدیث جس میں کہا جاتنی سائلہ، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی اور میرے پاس وَمَعْهَا صَبِيَّانٌ، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے بچے، میرے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، ایک کھجور تھی، میں نے اس کو اٹھایا اور اس عورت کو دے دیا، اس عورت کو دے دیا، اس عورت نے خود نہیں کھایا، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، بیچ سے گٹھلی نکال کر پھینک دی، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، اور آگے بڑھ چلی گئی۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے وہ تینوں کھجوریں اس عورت کو دے دی، اس عورت نے ایک کھجور اس بچے کو دے دی، ایک کھجور اس بچے کو دے دی، اور ایک
खजूर खुद खाने के लिए रख ली। उन बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली, लेकिन बच्चों की नजर माँ की खजूर पर पड़ी तो वो दोनों बच्चे माँ की खजूर पर झपट पड़े। माँ को तरस आ गया, उसने खुद नहीं खाया और उस खजूर के भी 2 टुकड़े करके एक इस बच्चे को दे दिया, एक इस बच्चे को दे दिया और आगे बढ़ गई। नबी अकरम जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा वाकया बयान कर दिया। ऐसा ऐसा मैंने मंजर देखा। जानते हो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वजबत अलैहिल जन्नह। आयशा, जो औरत अपने बच्चों की परवरिश और बर्दाश्त में आजमाई जाती है, ऐसी औरत पर अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। इस औरत के लिए जन्नत वाजिब। कहने का मकसद यह है कि हजरत आयशा ने एक खजूर भी सदका करने से गुरेज नहीं किया और उस औरत ने भी उस खजूर को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा इसको दे दिया। हमें समझना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, हकीर नहीं समझना चाहिए। एक छोटी से छोटी नेकी को भी, हजरत उस्मान गनी की नेकी देखिए कितनी बड़ी है। क्या कहते हैं कि मुझे तुम 10 का माल 14 में लोगे, हमें इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। सारे ताजरों ने मिलकर कहा आखिरी बोली लगाता हूं। का क्या? का 10 का माल 15 में लेने के लिए तैयार हूं। 10 का माल 15 में दे दो, बस बहुत है। 10 दिरहम में आपने खरीदा, 15 में मुझे दे दो। हजरत उस्मान कहते हैं इससे भी ज्यादा लगा सकते हो तो लगाओ, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। उन ताजिरों ने क्या कहा सुनिएगा। उस्मान क्या कहा? उस्मान मत बेचिए, हमें मत दीजिए, नहीं ले रहे। लेकिन ये बताइए कि मदीने के सारे ताजिर तो यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग माल बेचने और खरीदने वाले सब तो यहीं मौजूद हैं। फिर हमसे ज्यादा कौन है? हम तो आपका माल 10 से का 15 में ले रहे, 15 से ज्यादा आपको कौन दे रहा है? मदीने के सारे बड़े बड़े ताजिर तो यहाँ बैठे हुए हैं। फरमाया तुमसे भी ज्यादा माल, बस प्रॉफिट और फायदा मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है। तुम 10 का माल 15 में ले रहे हो और मेरा अल्लाह 1 दिरहम का माल 10 दिरहम में ले रहा है, यानी 1 का 10 गुना दे रहा है। 1 दिरहम का माल मैं अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, अल्लाह 10 दिरहम के सदके का सवाब देगा। तुम तो हमें 10 का 15 दे रहे हो और मेरा रब तो मुझे 1 का 10 दे रहा है। और 1000 ऊंट जो अनाज और गल्लों से लदे हुए थे, सबका सब मदीने के कहत शुदा लोगों में जो परेशान थे उन गरीबों में तकसीम कर दिया। ये पढ़ते हुए कि मन जा बिल हसनती फलहू बिअश्रि अमसालिहा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया मन जा बिल हसना, जो एक नेकी करेगा फलहू बिअश्रि अमसालिहा, उसको 10 नेकियों का सवाब मिलेगा, उसको 10 गुना सवाब दिया जाएगा। तो मैं 1000 गल्ले और अनाज से लदे हुए ऊंटों को अल्लाह की राह में सदका खैरात कर रहा हूं, अल्लाह मुझे 10,000 ऊंटों पर लदे हुए गल्ले का सवाब देगा। 1 दिरहम के माल के सदके का सवाब 10 दिरहम के माल के सदके के बराबर देगा। और कर दिया। एक तरफ हजरत आयशा का 1 खजूर सदका कर देना और एक तरफ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 1000 गल्ले से लदे हुए ऊंटों का तकसीम कर देना। ये हदीस और सीरत की किताबों में ये वाक़यात मिलेंगे, लेकिन कोई नुमाइश नहीं थी, कोई रिया नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। मेरे भाइयों, मोमिन और मुनाफिक में यही तो फर्क होता है। मोमिन छोटे से छोटा गुनाह को भी पहाड़ के बराबर समझता है। पहाड़ पता नहीं क्या हो गया है हमसे। और मुनाफिक बड़े से बड़े गुनाह को भी ये समझता है बड़े से बड़ा गुनाह, पहाड़ जैसे गुनाह को भी वो नाक पर बैठी हुई मक्खी तसव्वुर करता है, वैसे किया उड़ा दिया, यानी कुछ है ही नहीं। मोमिन और मुनाफिक की पहचान समझ लीजिएगा। मोमिन छोटे से छोटे गुनाह को भी पहाड़ के बराबर तसव्वुर करता है और मुनाफिक बड़े से बड़े गुनाह को भी नाक पर बैठी हुई मक्खी तसव्वुर करता है।
مومن مصیبت کو ترجیح دیتا ہے اور منافق معصیت کو ترجیح دیتا ہے. مومن مصیبت کو ترجیح دیتا ہے, مصیبت اٹھانا گوارا کر لے گا لیکن معصیت کا کام نہیں کرے گا, اور منافق معصیت کا کام تو کر جائے گا لیکن مصیبت اٹھانا گوارا نہیں کرے گا. جن لوگوں نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب گلستہ پڑھی ہوگی فارسی میں, اس گلستہ کے اندر ان کو ایک واقعہ ملا ہوگا ایک فقیر کا. میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کسی سیرت کی کتاب کا واقعہ ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی حدیث کا واقعہ ہے, لیکن شیخ سعدی کی کتاب گلستہ بوستہ میں لکھا ہوا یہ واقعہ بھی کسی عبرت سے کم نہیں ہے کہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب گلستہ کے اندر کہ ایک جنگل میں فقیر رہتا تھا, فقیر, اور اس جنگل کے کسی خطرناک خونخوار شیر نے اس فقیر کو زخمی کر دیا, اس فقیر کو زخمی کر دیا. فقیر پوری طریقے سے زخمی ہو گیا, لیکن زخمی ہونے کے بعد بھی فقیر کے منہ سے ایک جملہ نکل رہا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. لوگوں نے فقیر سے پوچھا بابا تمہارے منہ سے یہ الحمدللہ جملہ کیوں نکل رہا ہے, تم زخمی ہو, پورا جسم زخموں سے چور ہے, خون بہ رہا ہے, اور ایسی پریشانی اور مصیبت میں بھی تم الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہو. تو شیخ سعدی نے فرمایا الحمدللہ مصیبتی گرفتارم, اللہ کا شکر ہے کہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں, اللہ کا شکر میں ادا کر رہا ہوں کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں, نہ بمعصیتی گرفتارم, نہ کہ میں معصیت میں اور گناہ کے کاموں میں گرفتار ہوں, یعنی اس حال میں بھی میں گناہ کے کام میں گرفتار نہیں ہوں, میں مصیبت میں گرفتار ہوں. یعنی مصیبت جھیلنا منظور ہے لیکن معصیت اور گناہ کا کام کرنا ہمیں منظور نہیں ہے. میرے بھائیوں, حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو, ان کے سامنے بھی دونوں راستے ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے, ایک طرف مصیبت کا راستہ تھا اور ایک طرف معصیت کا راستہ تھا. قرآن سے سیکھیے, حضرت یوسف علیہ السلام نے مصیبت کے راستے کو اختیار کر لیا لیکن معصیت اور نافرمانی کا راستہ اختیار نہیں کیا. پڑھیے وہ یوسف جو حالت صغر سنی میں اپنے سوتیلے بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے, اور سوتیلے بھائی اپنے باپ کو بہلانے اور پھسلانے میں کامیاب ہو گئے اور ان کو جنگل میں لے آئے, اور گھر آنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو ایک بیابان ویران کنویں میں پھینک دینے کے بعد جب وہ اپنے گھر میں آئے تو اپنے باپ سے انہوں نے یہی جملے کہے, یا آبانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. اے میرے ابو جان, اے ابا جان, اے میرے پیارے ابو, ہم یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے. اب ایک دم گھبرا مت جائیے گا, جیسے بیٹھے ہو ویسے ہی بیٹھے رہیے گا. یا بانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. اے ابو, ہم جنگل میں لے گئے یوسف کو, ہم کھیل کود میں لگ گئے, دوڑ بھاگ میں لگ گئے, ہم ایک دوسرے کے دوڑ کے مقابلہ کرنے لگے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا, اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس دیکھ ریکھ کے لیے, حفاظت کرنے کے لیے چھوڑ دیا. آئیے ذرا دیکھیے گا, یوسف کو ہم نے چھوڑ دیا اپنے سامان کی حفاظت کرنے کے لیے, ہم کھیل کود میں لگ گئے, دوڑ بھاگ میں لگ گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, بس بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا. سفید جھوٹ, بالکل اس سے بھی بڑا جھوٹ
جو آج کل سب سے بڑا شخص بھی بولنے میں نہیں شرماتا ہے. اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو اپنے سامان کے بیچ چھوڑ دیا حفاظت کے لیے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا کھا گیا. اور منہ کیسے بنایا؟ غور کیجئے گا آگے والے جملوں پر. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ آپ ہماری بات کیوں ماننے لگے؟ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں، ہم کتنے بڑے سچے ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں. کیوں مانیں گے؟ آپ تو کہہ دیں گے ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے، لیکن ابو جان یہ سچ ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یقین نہیں آتا ہے تو میں قمیص لایا ہوں، اس میں خون دیکھ لیجئے. اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار کر ایک بکری کا خون لگا کر لے آئے تھے. قرآن کہتا ہے کہ وہ جھوٹی قمیص کے ساتھ جھوٹا خون لگا کر یوسف کی قمیص کے ساتھ آئے اور اپنے باپ کو دے دیا. بہت سے مراحل سے گزرے. آگے بتاتا ہوں یہ باپ بیٹوں کی جو باتیں ہوئی وہ الگ. یہاں یوسف کا حال کیا تھا؟ ابھی بچے ہی ہیں، ڈال دیے گئے. ادھر سے قافلہ آیا، پانی کی پیاس لگی تھی، وہ پانی کی ڈول لے کر کنویں میں ڈالنے لگا. اس نے جھانک کر دیکھا اس میں تو ایک بچہ پڑا ہے، لڑکا پڑا ہے. اس نے نیچے جھانک کر دیکھا اس میں ایک لڑکا پڑا ہوا ہے. اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتا ہے یا بشرا ھذا غلام، آئے میرے ساتھیوں تمہیں خوشخبری ہو، یہاں ایک لڑکا موجود ہے، پانی نہیں، اس ویران کنویں میں ایک لڑکا پڑا ہوا ہے. قافلے کے لوگوں نے اس لڑکے کو نکالا، خوبصورت بچہ تھا، اس بچے کو نکالا. پھر ہم بیچ سے کچھ چیزیں چھوڑتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا. قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کیا حیثیت ہے، بہت سستی قیمت میں. شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، رتی قیمت میں، بہت سستی قیمت میں. اور اس کی بھی تشریح کر دی دراہم معدودہ، چند سکوں میں، چند درہموں میں یوسف کو بیچ دیا. خوبصورت بچے کی بھی کوئی قیمت نہیں، چند سکوں میں بیچ دیا. ہم اپنی بھاشا میں بولیں تو چند ٹکوں میں بیچ دیا. اتنا ہی مل گیا تو کافی، کیوں؟ کوئی محنت کر کے تھوڑی لیا ہے، کنویں میں پڑا تھا نکالا. ہم کیا کریں گے، رکھے کھلائے پلائے، بیچ دیا. سستی قیمت میں، دراہم معدودہ، گنتی کے چند سکوں میں بیچ دیا. عزیز مصر نے اس بچے کو خریدا، اپنے گھر لائے، بیوی سے کہا اس کو رکھ لو، ہو سکتا ہے آگے اس کی عزت کرو، اچھے سلوک کے ساتھ اس کو رکھو، اور رکھنے کے بعد آگے چل کر یہ ہمیں نفع پہنچائے گا. یا نتخذ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. یوسف علیہ السلام عجیب، جیسے جیسے بڑے ہونے لگے، بلوغت کو پہنچنے لگے، خوبصورتی بھی ان کی دوبالا ہونے لگی، نکھرنے لگے، حسین و جمیل. یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، یا ہم اس کو بیٹا. بادشاہ مصر کی بیوی بیٹا بنانے کے لیے کب تیار. جیسے یہ بڑے ہوتے گئے، ادھر بادشاہ مصر کی بیوی بھی ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال پر مائل ہوتی گئی. یہ چرچے مصر کے بازاروں میں ہونے لگے، اور گھر گھر یہ چرچے ہونے لگے کہ دیکھو بادشاہ مصر کی بیوی کو کیا ہو گیا، وہ اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اپنے غلام کی طرف مائل ہو گئی. ارے وہ اپنے اس خریدے ہوئے غلام پر ہی اپنی جان چھڑکنے لگی. جب بادشاہ مصر کی بیوی نے سنا کہ ہمارے بارے میں یہ چرچے اب عام ہو چکے ہیں،
مصر کی گلی گلیوں کونے کونے میں چرچے ہو رہے ہیں کہ بادشاہ مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اس کے ساتھ اس نے مائل ہونے لگی اور اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہے، لیکن وہ نوجوان لڑکا اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور ابھی تک بچا ہوا ہے۔ اپنی بے عزتی وہ بادشاہ مصر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی برداشت نہ کر سکی، اس نے ان تمام عورتوں کو دعوت دے دی۔ سنیے آ رہا ہے وہ مسئلہ، اس نے اپنی تمام عورتوں کو، سہیلیوں کو اور مصر کی عورتوں کو دعوت دے دی اور ان کے لیے دسترخوان بچھا دیا، اور دسترخوان بچھانے کے بعد اس کے اوپر پھل اور چھریاں بھی رکھ دی۔ ہر عورت کو ایک ایک چھری اور ان کے سامنے پھل رکھ دیے، کالو کھاؤ۔ عورتیں پھلوں کو کاٹنے لگی، کاٹا اور پھر اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھانے لگی۔ پھل کاٹتی جاتی اور کھاتی جاتی۔ عین اسی موقع پر کہ جب مصر کی عورتوں کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں اور وہ پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھیں، عزیز مصر کی بیوی نے کہا نکل جاؤ، اے یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، قطعنا ایدیہن، ان عورتوں نے چھری بجائے پھلوں پر چلانے کے اپنی انگلیوں پر چلا لی۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، اور جب یہی باب تفعیل میں چلا جائے قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ انہوں نے اپنی انگلی کاٹی ہی نہیں بلکہ کئی جگہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی۔ قطعنا ایدیہن، یہاں دیکھتی جا رہی، ادھر انگلی کٹ گئی، ادھر کٹ گئی، ادھر کٹ گئی، اور یوسف علیہ السلام کو وہ دیکھتی چلی گئی۔ ان کے حسن و جمال کو وہ غور سے دیکھنے لگی، انگلیاں کٹتی جا رہی اور چیختی جا رہی۔ حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ حاشا للہ، ہرگز نہیں، ما ھذا بشرا، ارے یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو انسان دکھائی نہیں دیتا۔ حسن و جمال اور خوبصورتی کے اس مجسمے کو جب میں دیکھتی ہوں، حسن و جمال کے اس پیکر کو جب میں دیکھتی ہوں تو کہنے پر مجبور ہوں ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی کریم فرشتہ، مکرم فرشتہ، محترم فرشتہ، بزرگ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کو کہنے کا موقع مل گیا، اے مصر والیوں کہو، ابھی تک تو میں اس لڑکے پر دل دے رہی تھی، اب تمہارا کیا حال ہے؟ انسان ماننے ہی سے انکار کر دیا۔ فرشتہ تک کہنے لگی ہو، پھلوں کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی اور تکلیف کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی تک میں مائل تھی، اب تم سب اس کی طرف مائل ہونے لگی ہو۔ بتاؤ اب میں کیا کروں، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، اور آج بھرے مجمع میں میں یہ کہتی ہوں، آئے اور تو تمہارے سامنے میں کہتی ہوں، ابھی بھی میں اس کو اپنی گرفت میں لے کے رہوں گی۔ برا ارادہ جو میں نے کیا ہے اس کام کے لیے میں اس کو استعمال کر کے رہوں گی۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو یہ جیل میں سڑے گا، یہ جیل میں جائے گا۔ ان تمام عورتوں کے سامنے بادشاہ مصر کی بیوی نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا۔ میرے بھائیوں پھر ایک موقع آیا، عزیز مصر کی بیوی نے یوسف سے کہا اٹھو چلو، کہا کہاں چلو؟ کہا جہاں میں لے کے چل رہی ہوں۔ گھر میں رہتے تھے، وہیں کھاتے تھے پیتے تھے، اس لیے اپنی مالکن کی بات تو ماننا ہی تھی۔ اٹھے اور عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ چل دیے، اس دروازے سے داخل ہوئے۔ بادشاہ مصر کی بیوی نے وہ دروازہ بند کر دیا اور آگے بڑھو، دوسرا دروازہ کھولا اور آگے لے گئی، دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا، تیسرے دروازے میں لے گئی، یہاں سے بھی اور آگے بڑھو، تیسرا دروازہ بند کر دیا۔ قرآن نے غلقت الباب نہیں کہا، غلقت الابواب، اس نے ایک دروازہ بند نہیں کیا بلکہ بہت سارے دروازوں کو بند کر لیا۔ جمع استعمال ہوا ہے، یعنی وہ کئی دروازوں کو پار کرنے کے بعد یوسف کو
جس روم میں لے گئی وہی اس کا اسپیشل روم تھا، اور روم میں جانے کے بعد وہ بستر پر بیٹھ جاتی ہے اور یوسف سے کہتی ہے طلق، اے یوسف آ جاؤ، آؤ، برسوں سے میں تمہارے حسن و جمال کو دیکھ دیکھ کر میں پریشان ہوں اور تمہارے لیے مری جا رہی ہوں، آج تمہیں اتنے اندر لے آئی ہوں، آج مجھے اپنے مقصد پہ کامیاب ہونا ہے، اے یوسف آ جاؤ میرے پاس، آج کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اے یوسف تم میرے قریب آؤ، آج میری اس آرزو کو پورا کرو جو میں برسوں سے چاہتی تھی اور تمہارے بالغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ پہلا جملہ یہی تھا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس نے مجھے اب تک آپ کے گھر میں بہت اچھی طریقے سے رکھا ہے، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اگر میں نے تمہارے ساتھ غلط کام کیا تو یہ بادشاہ مصر کا حق مارنا ہوا، اور حق مارنے والا ظالم ہوتا ہے، اور اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یوسف بھاگے، عزیز مصر کی بیوی نے تعاقب کیا، یوسف پہلا دروازہ کھول کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن دوسرا دروازہ بند تھا، کسی طریقے سے دوسرا دروازہ کھول کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، تیسرا دروازہ ایک اور آیا، یوسف علیہ السلام تیسرے دروازے کو کھول کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ جمع کسے گا آگے کتنے دروازوں پر آتا ہے، آخری دروازہ آیا، اس کا حصہ پکڑے ہوئے تھے، کنڈل پکڑے ہوئے تھے، اس کو کھول کر بھاگنا چاہتے تھے، لیکن عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے قمیض پکڑ لی۔ یہاں یہ صورتحال ہے کہ یوسف علیہ السلام دروازے کا یہ کنڈل پکڑے ہوئے ہیں اور بادشاہ مصر کی بیوی پیچھے سے ان کی قمیض پکڑے ہوئے ہیں، اس نے قمیض کو کھینچا، قمیض پھٹتی چلی گئی اور یوسف علیہ السلام اس دروازے کے کنڈل کو پکڑتے ہوئے پیچھے کی طرف آتے چلے گئے، دروازہ تو کھل گیا لیکن یوسف علیہ السلام زمین پر گر پڑے، جیسے ہی دروازہ کھلا ادھر بادشاہ مصر کی بیوی گری ہے، اسی کے پاس یوسف علیہ السلام گرے ہیں، پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی ہے اور سامنے دروازہ کھلتے ہی عزیز مصر کھڑا ہے، فوراً کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے اس لڑکے کی، اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے جو آپ کے اہل پر بری نظر ڈالے، جو آپ کی بیوی پر غلط نظر ڈالے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ میرے بھائیو، عزیز مصر کی بیوی نے فوراً الزام لگانا شروع کر دیا، حضرت یوسف نے جس انداز میں صفائی دے سکتے تھے دی، لیکن وہ پہلے ہی وعدہ کر چکی تھی، اعلان کر چکی تھی کہ میں اے یوسف اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی تو تم جیل میں سڑو گے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، بادشاہ مصر کی بیوی کی طرف سے ملنے والا آفر کتنا بڑا آفر تھا، وہ کہہ رہی تھی آؤ میرے پاس، اور گھر کی مالکن ہو اور عزیز مصر بادشاہ مصر کی بیوی ہو، دولت کی کمی نہیں، عیش و آرام کی کمی نہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام اس کی بات مان لیتے تو کسی چیز کی کمی ہونے دیتی وہ؟ پانچوں انگلیاں یوسف کی گھی میں تھی۔ یوسف علیہ السلام کے پاس دو راستے تھے، یا تو عزیز مصر کی بیوی کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی کریں، معصیت کا کام کر جائیں، یا بادشاہ مصر کی بیوی کی بات نہ مان کر مصیبت کا راستہ اختیار کریں، یعنی جیل خانے میں چلے جائیں۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ دونوں راستے آئے، اللہ میں کیا کروں، اس عورت کی بات مان لیتا ہوں تو تیری نافرمانی، اور نہیں مانتا ہوں تو جیل خانہ، پتہ نہیں کتنے سال سڑنا پڑے، رہنا پڑے۔ اے اللہ میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک مصیبت کا اور دوسرا راستہ معصیت کا، میں کون سا راستہ اختیار کروں؟ تو یوسف علیہ السلام نے جو جملے ادا کیے قرآن اس کو ریکارڈ کرتا ہے، کیا فرمایا؟ رب السجن احب الیہ
رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ. سورہ یوسف پڑھیے. اے اللہ مجھے جیل کا راستہ، جیل کھانے کی مصیبت زیادہ محبوب ہے. رب السجن، اے میرے رب، جیل کھانا احب الیہ، زیادہ مجھے محبوب ہے، زیادہ پسند ہے مجھے. یدعوننی الیہ، کس سے؟ ان خرافاتوں سے، ان معصیت کے راستوں سے جن کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے. ایک عورت نہیں، یدعوننی جمع مؤنث غائب کا صیغہ. یوسف علیہ السلام کو کوئی ایک عورت صرف بادشاہ مصر کی بیوی ہی نہیں مائل کرنا چاہ رہی تھی، مصر کی اور عورتیں بھی لائن میں کھڑی تھی کہ میرے پاس آ جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا. مما یدعوننی الیہ، اللہ مجھے جیل کھانا زیادہ پسند ہے، اس راستے پہ چلنا پسند نہیں جن راستے کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، یہ مجھے بہکا رہی ہے. میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس راستے کی طرف. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور میرے پروردگار اگر تو نے مجھے نہ پھیرا، ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اصبو الیہن، تو میں بھی ان کی چالوں میں پڑ جاؤں گا، میں بھی بہک جاؤں گا. اے اللہ کوشش میں کر سکتا ہوں لیکن بچانے والا تو ہے. اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہیں رکھا. قیدہن کا بھی جملہ بتلا رہا ہے کہ صرف ایک عورت کی چال نہیں، ان تمام عورتوں کی چالوں سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، اسبو الیہن، تو میں بھی ان کی طرف گر پڑوں گا، مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں میں، جاہلوں میں میرا شمار ہو جائے گا. پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں، صرف یہ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس دو آپشن تھے، ایک مصیبت کا، ایک معصیت کا. لیکن مومن مصیبت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، معصیت کا راستہ نہیں. تکلیفیں اٹھانا گوارا ہے لیکن گناہ کرنا گوارا نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا. کون؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ. 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. لا ظل الا ظلہ، امام عادل، وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. 7 قسم کے لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو گناہوں پر طاقت رکھنے کے باوجود، لڑکی بلا رہی ہو غلط کام کے لیے، 5 سارے موقع بھی ہوں، لیکن ان تمام مواقع ہونے کے باوجود بھی وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ غلط کام کی طرف میں نہیں بڑھ سکتا. میرے بھائیوں یہ مصیبت کا راستہ اختیار کر لینا یہ مومن کی پہچان ہے. لیکن معصیت میں پڑنے والا منافق، بدعمل اور گناہگار ہوگا، وہی شخص میرے بھائیوں معصیت کا راستہ اختیار کرے گا. تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، شیخ سعدی کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی طریقے سے میں نے یہ واقعہ جس عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ہمیں غور کرنا چاہیے. اس لیے برائی، اب میں اس طرف بھی تھوڑا سا آپ کو لے لوں، برائی جب ہم چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو برائیوں کو چھوڑیں گے، لیکن ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہیں. برائی نیکی کو جنم دیتی ہے اور برائی کو جنم دیتی ہے. آپ فجر کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو ظہر پڑھنے میں آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں، میں نے فجر پڑھی ہے. جب اتنی مشکل نماز جماعت کے ساتھ ترک نہیں ہوئی تو اب ظہر میں بھی جاؤں. فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اس نیکی نے آپ کے لیے ظہر آسان کر دیا. ظہر پڑھی تو عصر آسان کر دیا. میں عصر پڑھنے کے بعد مغرب کیسے چھوڑ دوں؟ 3 وقت کی پڑھ چکی
चुका हूँ, चौथी कैसे छोड़ूं? नहीं मैं जाऊंगा। अब आपने असर भी पढ़ ली, मगरिब भी पढ़ ली और ईशा भी पढ़ ली। आपने जहाँ एक नेकी उठी उठकर की सुबह, उस एक नेकी की वजह से आपकी 5 वक्त की नमाजें बड़ी आसानी के साथ अता हो गई। और जहाँ आप उठकर सुबह फजर में सुस्ती कर गए, नहीं उठे, पढ़े ही नहीं, अब जोहर की अजान की आवाज आई, अरे जब हमने फजर नहीं पढ़ी तो अब जोहर क्या पढ़ेंगे? अरे छोड़ो, पढ़ना है तो 5 वक्त की पढ़ो, नहीं तो क्या फायदा। असर की अजान का वक्त आया, अरे जब फजर भी छूटी जोहर भी छूटी तो अब असर क्या करेंगे? अरे ऐसी नमाज पढ़ने से क्या फायदा कि 2 टाइम की पढ़ो, 3 टाइम की छोड़ दो, 3 की पढ़ो, 2 की छोड़ दो। आपने एक नमाज छोड़ी और आपकी 5 नमाजें छूट गई, क्योंकि शैतान फिर वही चीजें डालता है। नेकी नेकी को जन्म देती है और बुराई बुराई को जन्म देती है। एक बुराई आप करेंगे, फिर वो बुराई दूसरी बुराई की तरफ आपको भारेगी। जब दूसरा गुनाह कर बैठेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।